الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کتاب انزل الیک فلا یکن فی قلبک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اے میرے حبیب، قرآن مجید آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اس کے احکام لوگوں تک پہنچانے میں کوئی حرج، کوئی تکلیف محسوس نہ کیا کریں۔ لوگوں کو پتہ چل جائے گا اگر ہم نے حکم خدا پر عمل نہ کیا تو سزا کے مستحق ہو جائیں گے، اور جہاں تک مومنوں کا تعلق ہے ان کے لیے نصیحت ہو جائے گی۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، فقط اسی بات کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نازل کی گئی ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جعلی رہنما، جعلی رہبر، ان کی باتوں میں کبھی نہ آؤ۔ سورہ اعراف میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اخذ، یہ قرآن مجید میں اخذ مواخذہ جیسے کہتے ہیں، فلاں آدمی کا مواخذہ کیا جائے چونکہ اس نے غلط کام کیا ہے، پکڑ، کسی کو پکڑنا، یہ لفظ قرآن مجید میں 103 دفعہ آیا ہے، ربوں کا 980 دفعہ، بنی آدم کا لفظ قرآن مجید میں 25 دفعہ آیا ہے۔ ظہور، ظاہر، پشت کو کہتے ہیں، یہ قرآن مجید میں 58 دفعہ آیا ہے۔ ذریت، ذریت کہتے ہیں چھوٹی اولاد کو، پھر بڑی پر بھی ذریت کا اطلاق ہوا ہے۔ ذریت کس سے مشتق ہے؟ یا یہ مشتق ہے ذارا، ذال رے حمزہ، اس کا معنی کہنا ہوتا ہے پیدا کرنا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، ہم نے پیدا کیا ہے جن و انس کو، تو ذارا کا معنی گویا کہ کیا ہوتا ہے؟ پیدا کرنا۔ جب پیدا کرنا ہوگا تو چونکہ اس کی اولاد ہے، اسی سے پیدا ہوئی ہے، لذا ذریت کہا گیا ہے۔ یا یہ مشتق ہے ذر سے، ذال اور رے، اس کا معنی گویا کہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی سی کوئی چیز، جس کو جیسے ذرات آپ کہتے ہیں، آئٹم، ذرات، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ ذرات، یعنی چھوٹے چھوٹے قطرے جو پوری دنیا میں انسان کی صورت میں اس وقت موجود ہے۔ اشہدہ، شہادت 179 دفعہ ہے۔ انفس، نفس 327 دفعہ، بلا 24 دفعہ، اور الستو، لیسا، یہ قرآن مجید میں 91 دفعہ آیا ہے۔ کنا 1450 دفعہ، کانا یکون، غافل، غفلت، یہ پورے قرآن مجید میں 35 دفعہ آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بنی آدم کی صلبوں میں جو اولاد بھی ہونی ہے، ہم نے ان تمام کو جمع کیا، ذرات کی حالت میں جمع کیا، روح کی حالت میں جمع کیا، یا ان کی اولاد کو جیسے بھی جمع کیا۔ ان سے ہم نے یہ کہا کہ آپ اپنے اوپر گواہ بن کر یہ بتائیں کہ کیا میں آپ کا رب ہوں؟ سب نے کہا بلا۔ بلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مخلوق کو پیدا کرنا ہے ان تمام کو ایک دفعہ اکٹھا کیا ذرات کی صورت میں، اور پھر پوچھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اس کو آپ آج کل کی اصطلاح میں استصواب یا ریفرنڈم کہہ سکتے ہیں۔ جیسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں تمام صحابہ کرام جو حج کے لیے گئے ہوئے تھے ان کو اکٹھا کیا، تو ان سے ایک سوال کیا، جیسے اللہ سوال کر رہے الستو بربکم، الستو اولا بکم من انفسکم،
تمہارے نفسوں سے زیادہ میں تمہاری جان پر حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ تو یہاں جیسے لوگوں نے کہا بلا ہاں، وہاں بھی لوگوں نے کہا تھا ہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد پوچھا کہ آپ کو اپنے اوپر میں گواہ بنا کر پوچھتا ہوں، الست بربکم، کیا میں آپ کا رب نہیں؟ قالوا بلا، کہنے لگے ہاں جی نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، شہدنا، ہم یہ گواہی جو ہے، یہ گواہی کیوں ہے؟ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں آپ یہ کہیں یا اللہ ہم تو کافروں کے گھروں میں پیدا ہوئے تھے، وہ کافر بت پرست تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہمیں کیا پتہ کہ اللہ کون ہوتا ہے کون نہیں ہوتا۔ لذا ابتدائے پیدائش سے پہلے ان سے کیا کیا گیا ہے؟ عہد لیا گیا ہے کہ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں۔ اور پھر جب یہ پیدا ہوئے تو سب سے پہلے حکم ہوا مسلمانوں کو کہ ایک کان میں اذان دے، دوسری کان میں اقامت، تاکہ ان کے ذہن میں رہے کہ ہم نے معاہدہ کیا تھا کہ اللہ ہم آپ کو مانتے ہیں۔ اور جس وقت توتلی زبان میں بولنے کی استطاعت رکھتے ہوں تو اس وقت حکم دیا گیا ہے کہ آپ سب سے پہلے جو چیز بچے کو یاد کرائیں وہ ہے اللہ۔ ہم تو خیر اس پر عمل نہیں کرتے کیونکہ ہم تو شیعہ ہیں، ہمارے بزرگ اور ہیں جن کی طرف ہم نام لیتے ہیں، لیکن کہا یہی گیا ہے کہ بچوں کو سمجھائے اللہ، تک اس وقت بھی اس کو یاد رہے اور کبھی اللہ سے برگشتہ نہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان تقولوا یوم القیامت، ہم تو غافل تھے، یا مثلا یہ کہیں انما اشرک آباؤنا من قبل، ہمارے ماں باپ تو مشرک تھے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو چھوٹی چھوٹی اولاد تھے، ہمیں کیا پتہ کہ اللہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، انہوں نے تو ہمیں نہیں بتایا۔ اور آپ یہ اشکال کر سکیں أَفَتُهْلِكُنَا، یا اللہ کیا تو ہمیں تباہ کر رہا ہے، بما فعل المبتلون، ہمارے آباء و اجداد مشرک نے جو کیا ہے اس کی وجہ سے تباہ کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، ہم نے آپ سے پہلے عہد لیا تھا تاکہ آپ کی سرشت میں فطرت میں یہ داخل ہو جائے کہ ہر بندہ اللہ کا قائل ضرور ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علی خلقہا، کہ اللہ تبارک و تعالی جو فطرت ہے اس فطرت کے مطابق انسان کو گویا کہ کیا کرتا ہے، خلق کرتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ عہد لیا تو کن سے لیا؟ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ آدم کی جتنی اولاد ہونی ہے ان کے ذرات سب اکٹھے کیے گئے یا ان کی ارواحیں اکٹھی کی گئی، ان سے یہ لیا گیا۔ لیکن قرآن مجید کی آیت یہ نہیں بتاتی، قرآن مجید کی آیت تو بتاتی اخذ ربک من بنی آدم، آدم کی اولاد سے اللہ نے عہد لیا ہے، نہ آدم کے جو ہے اس وقت آدم نہیں، یعنی آدم کے بعد جتنے نے پیدا ہونا ہے ان سے نہیں بلکہ بنی آدم سے۔ تو اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر بچے کی فطرت میں یہ رکھ دیا ہے کہ وہ قائل ہے اس بات کا کہ کوئی ہے جو مجھ سے بالا ہے اور میرے تمام معاملات پر اثر انداز ہے، نام آئے یا نہ آئے اللہ کا، لیکن کوئی ہے جو مجھ سے بالا ہے اور میرے تمام معاملات پر اثر انداز ہے، جس کی گواہی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص پوچھنے لگا کہ اللہ کے وجود پر کیا دلیل ہے، تو حضرت نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، اس میں یہ کہا کہ اس آیت میں یہ آیا ہے کہ لوگ چل رہے ہیں، کشتی میں سوار ہیں، اس وقت بحری جہاز تو نہیں تھے، کشتی میں سوار ہیں، ہوا بہت اچھی ہے، لطف لے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، سب دوست احباب کہہ کے لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اچانک کشتی ڈاماڈول ہو جاتی ہے۔ تو پہلے تو ویسے ہی کہہ لگاتے ہیں، لیکن جب دیکھا وَظَنُّوا، خیال کیا کہ ہم تو ڈوب رہے ہیں، اب تو ہم جا رہے ہیں، آج ہمارا آخری دن ہے۔ تو فرمایا اس وقت تمہارے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے؟ اس کافر نے کہا کہ ہاں، کہا وہی اللہ ہے، نام لے یا نہ لے وہی گویا کہ کیا ہے، اللہ گویا کہ فطرت میں رکھ دیا گیا ہے
کہ انسانی فطرت میں کہ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے بالا ہے، میں نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اب اس کے بعد یہی اس کی زندگی اسی طرح گزرتی ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے بالکل وہ سمجھتا ہے ماں باپ مجھ سے بالا ہے، پھر جب سکول میں جاتا ہے تو استاد اس سے بالا ہے، پھر جب ملازمت میں جاتا ہے تو افسر بالا ہے، جب وہ مثلا گورنر بن جاتا ہے تو وزیر اعظم اس سے بالا ہے، جب وزیر اعظم بن جاتا ہے تو صدر اس سے بالا ہے، جب صدر بن جاتا ہے پھر اقوام متحدہ بنی ہوئی ہے، وہ چودھری لوگ ہیں، اقوام متحدہ میں زیادہ تھے، پھر سلامتی کونسل کے افراد کم کیے گئے، پھر اس کے بعد ایک سیکٹری۔ جب تک معاملہ وحدت تک نہ پہنچے اس وقت تک نظام نہیں چل سکتا، لذا تمام کو اکٹھا کر کے 200 زیادہ ممالک کو پھر کیا کیا گیا ہے، باقاعدہ ایک سیکٹری بنایا جاتا ہے جو سب کو کور کرتا ہے۔ تو ہر کسی کے ذہن میں موجود ہے کہ مجھ سے کوئی بالا ہے جو مجھے تکلیف سے نجات دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کا ذکر کر رہا ہے، وہ بھی اپنے زمانے کے مولوی صاحب تھے، لیکن حضرت موسیٰ کا زمانہ تھا، یہ پڑھا لکھا آدمی تھا، اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا کہ جب بھی حضرت موسیٰ مصروف ہوتے اور مسائل پوچھنے کے لیے لوگ آتے، فرماتے وہاں چلے جائیں، وہاں جا کے اس سے پوچھ لیں۔ اس کا نام ایک تو قارون ہے، وہ بھی اس کا رشتہ دار تھا، ایک ہے بلعم باعور۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے کہ میرے حبیب آپ اس کی خبر دیں جس کو ہم نے اس زمانے کی جو کتاب ہے وہ کتاب دی گئی تھی، اس کتاب کو اس نے پڑھا، لیکن فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پڑھنے کے بعد اس نے اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ انسلخ کس کو کہتے ہیں؟ بکری کے چمڑے کو ادھیڑنا، کہ چمڑا ادھاڑ لیا جائے، اس کا علیحدہ کر دیا جائے۔ تو اس نے اس سے قطع نظر کر لیا، تو کیا ہوا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، یعنی اثر پہلے شیطان اس کے پیچھے لگا رہا کہ میری بات نہ مانے، نہیں مانتا تھا لیکن لگا رہا، حتیٰ شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ اب جیسے شیطان کہتا ہے اس کے مطابق وہ چلتا ہے۔ وَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، لذا یہ شخص گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اب اللہ تو چاہتا ہے انسان بلند ہو، اللہ تو چاہتا ہے انسان اتنا بلند ہو جائے کہ فرشتے بھی اس کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں، لیکن اس نے کیا کیا؟ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم تو اس کی بلندی چاہتے تھے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، پستی میں یہ زمین پر لگ گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنے خواہشات کی پیروی کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بولے کتے کی مثال ہوتی ہے۔ ان تحمل علیہ، اگر آپ اس پر حملہ کریں تب بھی وہ گویا کہ منہ کھولے ہوئے پیاس کے مارے جا رہا ہے، اور تترک ہو، چھوڑ دیں تب بھی اس کا منہ کھلا ہوا ہے۔ بولا کتا جو ہے اس کو پیاس محسوس ہوتی ہے تو پیاس سے وہ جہاں بلب ہوتا ہے وہ ہر وقت منہ کھلا رکھتا ہے۔ ذالک مثل القوم، یہ مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی۔ فقصص القصص، ان کے قصے ان کو سناؤ، لعلہم یتفکرون، تاکہ آج کل کے لوگ بندہ بن جائیں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا، بہت بڑی مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، ان کی اپنی بہت بری مثال ہے۔ کانوا یظلمون، انہوں نے اصل میں اپنے اوپر ظلم کیا ہے، سزا کے مستحق ہوں گے، اس میں اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں۔ من یہد اللہ، اللہ جسے ہدایت کی توفیق دے وہ ہدایت پا جاتا ہے، جو گمراہ ہو جائے یہی گمراہ لوگ سارے کے سارے گویا خسارے میں ہوتے ہیں۔ تو اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام موجود ہیں، ان احکام پر ہم عمل پیرا ہیں، یعنی جتنا عمل کرتے رہیں نیکی میں اضافہ ہوتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں ایک نورانی نقطہ پیدا کر دیتا ہے، وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ دل نورانی ہو جاتا ہے، پھر ہمیشہ یہ نیکی کرتا ہے، اس کا دل ہی نہیں چاہتا کہ نیکی نہ کرے، لیکن برائی کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہ مکمل طور پر اس کا دل سیاہ ہو گیا، اس کا دل ہی نہیں چاہتا نماز پڑھے۔ کئی آدمی ہم نے دیکھے ہیں بڑے اچھے نمازی تھے، کہتے ہیں اب میں نماز پڑھوں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی، میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں نماز پڑھوں۔ کئی آدمی ایسے بھی ہیں، 2-3 آدمی کو میں بھی جانتا ہوں، مکہ گئے ہیں حج کرنے کے لیے،
مکے میں پہنچ کے کہتے ہیں ہم حج نہیں کرتے، ہم جاتے ہیں۔ ان کے دوست اب آپ چیختے رہے، چلاتے رہے، خرچ کر کے آئے ہو، یہ ان کے رشتہ دار ٹیلی فون کرتے رہے پاکستان لاہور سے، لیکن وہ کہتے ہیں میرے دل ہی نہیں مانتا، میں جا رہا ہوں۔ یہ ہوتی ہے بد نصیبی انسان کی۔ لذا انسان ہمیشہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے، اچھائیوں کی طرف جائے۔ جو کچھ بھی کبھی غلطی اس سے ہو فوراً توبہ کر لے۔ جب توبہ کر لے گا تو اس غلطی کے آثار مٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جتنا اچھا کام کرتا رہے گا، واجب نماز پڑھے، اس کے بعد مستحبات شروع کر دے، تہجد شروع کر دے۔ اصل قرآن مجید کی تلاوت ہر روز ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ تو سمجھے کہ واجب ہے، ہر صورت میں کرنی چاہیے، 2-3 دفعہ کریں تو اور بہت زیادہ ہے۔ جتنا قرآن کے ساتھ محبت کریں گے، عمل کے ساتھ محبت ہوگی، نماز کے ساتھ محبت ہوگی، اتنا ہی انسان اچھائی میں جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اٹل فیصلہ کر دیا ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ۔ جب آپ نیکی کرتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ اللہ نے آپ کو عقل بھی دیا ہے تاکہ آپ نیکی کریں، انبیاء اولیاء بھی بھیجے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے سمجھاتے رہیں، قرآن مجید بھی بھیجا ہے، اہل بیت بھی ہیں تاکہ آپ کو سمجھاتے رہیں۔ یہ سب توفیقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ جب برائی کرتے ہیں اللہ کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ آپ کا کام ہے، یہ شیطان کا کام ہے جو آپ سے برائی کرتا ہے۔ آپ نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، جس شیطان کو اللہ نے دھتکار دیا تھا اس کی بات کو مان رہے ہیں۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت قبول فرما، اس مختصر سی عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ تمام شرکاء کی حاجت روائی فرما، سب گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، سب کے رزق میں وسعت پیدا فرما، سب کی عزت عظمت میں اضافہ فرما، جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، موت سے پہلے مغفرت اور بخشش عطا فرما، طلبہ کرام کی توفیقات میں اضافہ فرما، دین کی محبت ان کے دل میں پیدا فرما، علم کی محبت دل میں پیدا فرما، امتحانات میں کامیاب و کامران فرما، علماء کرام کی عظمت میں اضافہ فرما، مومنین کرام کے وقار و بلندی میں اضافہ فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے جو ساتھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات بلند فرما، موجودین کی توفیقات میں اضافہ فرما، اسلام کا بول بالا فرما، امام زمانہ کا ظہور جلد فرما، ملت مسلمہ کی مشکلات امام کے صدقہ میں دور فرما۔ خدایا تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ ہم سب